رشتوں کے معاملے میں، اور چونکہ انسان سماج میں رہتا ہے اور اس کے رشتے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، ماں کی طرف سے رشتے، باپ کی طرف سے رشتے، اور سارے رشتوں کو نبھانے کا حکم ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے تو یہ اہل بدعت کا خیال ہے، یہ اہل سنت کا خیال نہیں، اس لیے کہ اہل بدعت کے نزدیک نماز پڑھو اور سب معاف ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک دین مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ جب تک پورے دین پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر رشتوں کو کاٹو گے تو نماز بھی نہیں ہوگی، رشتوں کو کاٹو گے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی کی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سجدوں کو اس کے سر کے اوپر بھی جانے نہیں دیتا۔ اگر 3 دن تک کسی نے اپنے بھائی کو چھوڑ رکھا ہے، اس سے گفتگو بند کر رکھی ہے، اس سے کینہ رکھا ہے، اس سے بغض رکھا ہے، اس سے عداوت رکھی ہے، اس کا سجدہ اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جائے گا۔ آپ تہجد پڑھتے رہیے، آپ رکوع کرتے رہیے، آپ تلاوت کرتے رہیے، کچھ قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ملک شام تشریف لے گئے تو شام والوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ جب دعا کریں گے تو آپ کی دعا سب کے لیے مقبول ہوگی۔ ہم لوگ بھی جیسے جب بڑے بزرگ آتے تو ان سے دعا کرواتے ہیں کہ دعا کریں، اجتماعی دعا ہوتی ہے مجمع میں کہ بھئی سب کی بگڑی بن جائے، لیکن چونکہ ہم لوگ تو لوگوں کی رعایت کرتے ہیں تو تھوڑا سا حق بولنے میں جھجکتے ہیں کہیں، لیکن وہ حضور کے صحابہ تھے، ان کی نظر عوام پر نہیں تھی، ان کی نظر اللہ پر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، توجہ کرنا، روئے زمین پر کتنا بھی بڑا بزرگ ہوگا آج کی دنیا میں، لیکن صحابی کی طرح کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ساری بزرگی نبوت و رسالت کے بعد ساری بزرگی اگر کہیں جمع ہے تو وہ مقام صحابیت میں جمع ہے۔ انبیاء و رسول کے بعد روئے زمین پر اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کو دیا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کو دیا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہر انسان اللہ کی رضا کے لیے ترس رہا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان سے رضا کا اعلان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے حسنہ کا وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہم نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ نے جس سے حسنہ کا وعدہ کیا گویا کہ اس سے جنت کا وعدہ کیا۔ صحابہ کی جماعت کے علاوہ کوئی اور ایسی جماعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کے لیے خیر کا اور جنت کا وعدہ فرمایا، صرف جماعت صحابہ ہیں۔ بلکہ میں اپنے ذوق کے مطابق لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے صحابہ کے لیے کہ جیسے جنت کا ہونا ہمارے نزدیک یقینی ہے، ویسے میرے نبی کے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ کتنے بڑے بزرگ تھے وہ لوگ۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ سب کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ایسے دعا نہیں کروں گا، میری دعا ایک شرط پر ہوگی، مجمع سے ان لوگوں کو باہر نکالو جن کی وجہ سے میری دعا قبولیت میں رکاوٹ بنیں گے، وہ لوگ ان کو باہر کرو پہلے، یعنی صحابی کی دعا کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بننے والی ہے تو ان کو باہر کرو پہلے۔ کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا بے نمازیوں کو باہر نکالو، نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے ان کو باہر نکالو، یہ نہیں فرمایا۔
آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے حج نہیں کیا اس کو باہر نکالو، نہیں. حالانکہ یہ سب چیزیں بھی اہم ہے، لیکن بے نمازی معاذ اللہ بہت برا ہے، فاسق و فاجر ہے احناف کے نزدیک، مگر وہ دعا کرے تو اللہ قبول کرے گا. اس لیے کہ نماز کا ترک کرنا ایک الگ گناہ ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا، وہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ گنہگاروں کی بھی دعا قبول کرتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے ان کو باہر کرو. تو کہا کہ حضور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ مجمع سے ان لوگوں کو باہر کر دو جو ان لوگوں نے اپنے رشتہ داریوں کو کاٹ رکھا ہے اور رشتوں کو توڑ رکھا ہے، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کر رکھی ہے ان کو باہر نکالو. لیکن وہ کیسے لوگ تھے؟ اس پورے مجمع میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس نے اپنی رشتہ داری کاٹ رکھی ہو سوائے ایک کے. ایک جوان کھڑا ہوا، وہ باہر گیا اور باہر جانے کے بعد دوڑا اپنی پھوپھی کے پاس گیا اور کہا پھوپھی جان میں نے جو آپ سے بات چیت بند کر رکھی ہے مجھے معاف کر دے. پھوپھی نے کہا کیوں معافی مانگنے آیا ہے؟ کہا ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے نکال دیا کہ جہاں رشتہ داروں کو کاٹنے والے یعنی رشتوں کو توڑنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں دعا قبول نہیں ہوتی. آپ جلدی سے مجھے معاف کر دے تاکہ صلح ہو جائے تو میں بھی جا کر ابو ہریرہ کی محفل میں ان کی دعا کی برکتیں حاصل کر لوں. یہ جو برادریاں ہیں، یہ فلاں برادری